نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، آج کے درس کے اندر ہماری گفتگو کا عنوان ہے جنسی تعلقات سے۔ آیا کہ اس سے بیماریاں پھیلتی ہیں؟ عوام الناس میں یہ جو مشہور ہو گیا ہے کہ جنسی تعلقات سے بیماریاں پھیلتی ہیں، اور جنسی بیماریاں یہ عوام کے اندر مشہور ہو چکا ہے کہ عام طور پر مرد کے عورت کے ساتھ ہونے والے جنسی تعلق کی بنیاد پر ہوتی ہے، اور ان بیماریوں کی تعداد 30 کے قریب ہے۔ عوام کے اندر یہ بات بڑی مشہور ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے، ڈاکٹر صاحبان بتاتے ہیں جو 30 کے قریب بیماریاں ہیں یہ جنسی تعلق کے بیکٹیریا، جراثیم اور وائرس سے پھیلتی ہیں۔ بہت سی جنسی بیماریاں خاص طور پر HIV وغیرہ یہ خون کے انتقال سے منتقل ہو سکتی ہیں، اور حمل کے دوران ماں سے بچے کو ہونے کے امکانات بھی ہو سکتے ہیں۔ بہت سی جنسی بیماریاں لمبی اور پیچیدہ علامات کے ساتھ ہوتی ہیں، جس میں بانجھ پن، طویل بیماری ہے، اور حمل کے مسائل یہ بھی جنسی تعلقات سے پیدا ہو سکتے ہیں۔ احتیاط اور صحت مندانہ طرز زندگی اپنانے سے ان بیماریوں سے کیسے بچا جائے؟ تو قرآن اور میرے مصطفیٰ کا فرمان ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یاد رکھیے، اسلام ایک صحت مند مسلم معاشرے کے فروغ کے لیے اصول پیش کرتا ہے۔ انسانی زندگی کے تمام شعبوں میں واضح ہدایت اور رہنمائی کرتا ہے۔ حیات انسانی کا کوئی بھی شعبہ ان تعلیمات و ہدایات سے خالی اور اس کی گرفت سے باہر نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت سلمان فارسی سے بعض کفار نے طنز اور تمسخر کے طور پر کہا، تمہارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو تمہیں سب کچھ دیا ہے، یہاں تک کہ قضاء حاجت کا طریقہ بھی۔ انہوں نے کہا، حضرت سلمان فارسی نے، بالکل، ہمارے نبی نے ہمیں قضاء حاجت کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ پیشاب کے وقت قبلہ رو بیٹھنے، دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے، اور کامل صفائی کے لیے 3 پتھروں سے کم میں استنجا کرنے، اور گوبر اور ہڈی سے استنجا کرنے سے ہمارے نبی نے منع فرمایا۔ یہ ساری چیزیں ہمیں ہمارے نبی نے بتائی ہیں کہ پیشاب کے وقت قبلہ رو نہیں بیٹھنا، دائیں ہاتھ سے استنجا نہیں کرنا، اور 3 پتھروں سے کم میں استنجا نہیں کرنا، اور گوبر اور ہڈی سے استنجا نہیں کرنا وغیرہ ذالک۔ ہمارے نبی نے ہمیں اس کی تعلیم دی ہے، اور اسلام نے طہارت و صفائی کے اعلیٰ اصول بھی بیان فرمائے۔ یہی سبب ہے کہ اللہ کا فرمان ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں اور طہارت رکھنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے طہارت کے متعلق ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ طہارت کے یہ معنی ظاہر و باطن دونوں کو شامل ہے۔ فحاشی، زنا، لواطت اور جنسی بے رہروی بہت سی مہلک، متعدی اور خطرناک بیماریوں کا سبب بنتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد مبارک فرمایا اے مہاجرین کے گروہ، 5 باتیں ایسی ہیں اگر تم ان میں مبتلا ہو گئے، اور میں اس بات سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ تم میں سے کوئی بھی ان کے اندر مبتلا ہو،
پھر آپ نے ان کو شمار کروایا. فرمایا جب کوئی قوم کھلم کھلا بے حیائی کا ارتکاب کرنے لگے، اس میں طاعون، مہلک اور تکلیف دہ بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو ان کے اسلاف میں نہیں پائی جاتی. آج اگر ہم مشاہدہ کریں تو ایڈز جیسی مہلک بیماری اسی جنسی بے رہ روی کا نتیجہ ہے، جس کا انجام متاثرہ شخص کی موت کی صورت میں سامنے آتا ہے. امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے حوالے سے لکھتے ہیں، فرمایا قضائے شہوت کے لیے مرد کا عورت کے ساتھ ازدواجی عمل جانوروں کے شہوانی عمل کے مشابہ ہے. اس عمل کو صرف اس وجہ سے اچھا قرار دیا گیا کہ یہ حصول اولاد کا سبب ہے، اور جب یہ عمل اپنی بیوی کے علاوہ غیر عورت کے ساتھ محض حیوانی جذبات اور جنسی شہوت کی تسکین کے لیے کیا جائے تو یہ نری حیوانیت ہے اور انسانیت کے مقام سے حیوانوں کی پستی میں جا گرنا ہے. اسی طرح ہم جنس پرستی بھی کئی خطرناک بیماریوں کا سبب بنتی ہے. اس بارے میں بھی امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے رحم میں منی کو جذب کرنے کی بہت زبردست قوت رکھی ہے. جب مرد عورت کے ساتھ یہ عمل کرتا ہے تو مرد کے عضو کی نالی سے منی کے تمام قطرات منجذب ہو کر عورت کے رحم میں پہنچ جاتے ہیں. اس کے برعکس جب مرد کے ساتھ یہ عمل کرے گا تو مفعول جس کے ساتھ یہ کام کیا جا رہا ہے، جس مقام پر کیا جا رہا ہے، عربی میں اس کو مقعد کہا جاتا ہے. تو مفعول کی مقعد ریمپ میں چونکہ منی کو جذب کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو اس عمل کے بعد جب مرد سے زنا کرے گا تو فاعل یعنی زنا کرنے والا اس کے عضو کی نالی میں کچھ قطرات اور ذرات رہ جاتے ہیں جن میں تعفن پیدا ہو جاتا ہے، جس سے عضو سوج جاتا ہے اور مہلک قسم کے امراض پیدا ہو جاتے ہیں. تو آپ اس کی نشاندہی کرتے رہا کریں. اگر اس طرح کے مسائل پیش آتے ہیں، علماء کو بتایا جائے کہ بھئی اس کے متعلق بھی آج کل کی نوجوان جنریشن کے اندر، نوجوان نسل کے اندر اس طرح کے مسائل کو بھی اجاگر کیا جائے کہ جو آج کل کے بچے ہم جنس پرستی کے اندر مبتلا ہیں، بچیاں ہم جنسی پرستی کے اندر مبتلا ہیں. تو یہ ہم جنس پرستی، بچوں کا لڑکوں کے ساتھ زنا کرنا، عورتوں کے ساتھ زنا کرنا، یہ خطرناک اور مہلک بیماریوں کا سبب بن رہا ہے. دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں رب تعالی ہمیں عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے.